قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وهم فیہا یختصمون تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا قرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہنے لگے وہ اور وہ اس جہنم میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اللہ کی قسم بے شک تھے ہم البتہ کھلی گمراہی میں، جب کہ برابر کیا ہم نے تم کو رب العالمین کے، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان بڑے بڑے مجرموں نے، بس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے اور نہ کوئی مخلص دوست، بس کاش کہ بے شک ہوتا ہمارے لیے ایک دفعہ دوبارہ لوٹ جانا، بس ہو جاتے ہم بھی ایمان والوں میں سے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں ہیں زیادہ ان میں سے ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کے 5ویں رکوع کی آخری آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 96، 97، 98 سے لے کر کے آیت نمبر 104 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اور تقریر آپ حضرات نے سنی، جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کرتے ہوئے اور پھر رب کائنات سے دعا مانگتے ہوئے اور قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمائی تھی۔ آخری بات اس کے اندر یہ تھی کہ 3 طبقے جہنم میں ہوں گے، ایک غیر اللہ کے عبادت کرنے والے، اور ایک وہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور تیسرے ابلیس کا لشکر جو نمائندہ بنتے تھے اللہ کی مخلوق کو غیر اللہ کی طرف لگانے میں۔ یہ 3 قسم کے طبقے بتائے گئے تھے کہ یہ جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ اب ان آیات مقدسہ میں ان کا وہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ جہنم میں ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا وہاں ان کا آپس میں مذاکرہ ہوگا، گفتگو ہوگی، اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ جو کمزور ہوں گے وہ کہیں گے بڑوں کو کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تم ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہو، لیکن وہ کہیں گے کہ اگر ہماری وجہ سے ہوتے تو ہم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا ہوتا، ہم تو سارے کے سارے جہنم میں ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ تو اس گفتگو کے دوران پھر یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے اور اس کا اقرار کریں گے کہ واقعی ہم کھلی غلطی میں تھے کہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جس کسی کے بھی پیچھے لگے ہم کھلی گمراہی میں رہے، اور گمراہی کی سب سے بڑی وجہ وہ خود اپنی زبانی یہ بیان کریں گے کہ ہم نے اختیارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو برابر کیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب تم کو اپنے معبودین کو خطاب کریں گے، بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کو کہہ رہے ہوں گے،
سورج چاند کی عبادت کرنے والے سورج چاند کو کہہ رہے ہوں گے، گائے کی پوجا کرنے والے گائے کو کہہ رہے ہوں گے، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو کہہ رہے ہوں گے۔ جو بندہ بھی اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرتا ہے، چاہے کوئی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، حق تو یہ ہے کہ میرے وجود پر میری اللہ کی مرضی چلے، اب کوئی کہتا ہے نہیں کہ میرے وجود پر میری مرضی چلے، تو اس نے گویا اللہ تبارک و تعالی کے برابر اپنے نفس کو کیا ہے، اپنی ذات کو کیا ہے۔ تو جن کی دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، تو اس وقت کہیں گے ہماری گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے برابر اختیارات میں، عبادت میں، اعزاز و اکرام میں، عظمت اور شان میں غیر اللہ کو جو برابر کیا ہے، تو یہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے تھی، جو خاصہ خداوندی تھی، جو حق تھا اللہ تبارک و تعالی کا کہ یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ تم بتاؤ اللہ کا حق اللہ کی مخلوق پر کیا ہے، اور پھر مخلوق کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا ادبا کہ کسی بات کا اگر پتہ بھی ہوتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی شکل میں پوچھتے تو وہ فرماتے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ خود فرمائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ہم آپ کی زبان سے سنیں۔ یہ ادب بھی تھا کہ بڑے کے سامنے خود نہیں بولنا۔ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو سانجھی، شریک، بھائیوال نہ بنائے، کسی کو اللہ کے اختیارات میں اللہ کے برابر، خالق صرف اللہ، مالک صرف اللہ، نفع نقصان صرف اللہ، عزت ذلت صرف اللہ، امیری غریبی صرف اللہ، صحت بیماری صرف اللہ، موت و حیات صرف اللہ۔ اب یہ چیزیں جو اللہ کا حق ہیں ان کو کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے، ان اختیارات میں اللہ کے ساتھ کسی کو سانجھی، بھائیوال، شریک نہ بنائے، یہ مخلوق پر اللہ کا حق ہے۔ اور جس نے یہ حق ادا کر دیا، اب اللہ پر اس مخلوق کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو جنت عطا فرمائے، وہ ان پر راضی ہو جائے۔ اس لیے شرک کے علاوہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر اللہ چاہے شرک کے علاوہ سب بخش دے گا، لیکن شرک کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اس وقت جب شرک پر بندہ مر جائے، کوئی بھی گناہ بندہ کر رہا ہے، توبہ کا دروازہ ہر گناہ گار کے لیے کھلا ہے، کافر کے لیے بھی کھلا ہے، مشرک کے لیے بھی کھلا ہے، زانی، شرابی، ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ کافر کفر کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توحید کی طرف آ جاتا ہے۔ مشرک شرک کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توحید کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی اگر زندگی کے اندر توبہ کر کے اپنے اس گناہ کو، خطا کو، غلطی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ بلکہ وہ بندہ جو توبہ کر کے آتا ہے وہ اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جو شروع سے نیک آ رہا ہے اور نیکیوں کے انبار اس کے کھاتے میں ہیں، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اس نیک کے مقابلے میں یہ توبہ کرنے والا اللہ کو زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ گنہگار جو رب کا باغی بنا ہوا تھا، اللہ کے دروازے سے بھاگا ہوا تھا،
اللہ کا نافرمان بنا ہوا تھا، یہ بندہ جب صلح کرتا ہے اللہ سے اور واپس آتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ اس پر نیک کی نیکی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کا بچہ ہو، ایک تو وہ ہے جو شروع سے ہی ماں باپ کا خدمت گزار ہے، نافرمانی نہیں کی ہے، اور ایک جو ہے جو باغی بنا ہوا تھا، اذیتیں دے رہا تھا، ہر وقت اس کی وجہ سے لامے آ رہے تھے، ملامتیں آ رہی تھیں، شکوے ہو رہے تھے، ماں باپ انتہائی پریشان تھے، لیکن آج وہ خلاف توقع آتا ہے اور آ کر کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں نہیں چھوڑوں گا تمہارے پاؤں کو۔ اب جس وقت یہ بگڑا ہوا بھاگا ہوا آتا ہے تو اب ماں باپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے اور ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ جتنی اذیتیں تکلیفیں زیادہ اٹھا چکے تھے وہ ساری بھول بھال جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے باغی بندے کے واپس آنے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ تھا اذ نسویکم برب العالمین، کہ اپنے معبودین کو خطاب کر رہے ہیں کہ تمہیں جو ہم نے اللہ کے برابر سمجھا تھا، اللہ کے برابر بنایا تھا کہ جیسے اللہ اولاد دے سکتا ہے تم بھی دے سکتے ہو، جیسے اللہ شفا دے سکتا ہے تم بھی دے سکتے ہو، جیسے اللہ نقصان سے بچا سکتا ہے تم بھی بچا سکتے ہو، جیسے اللہ علم غیب جانتا ہے تم بھی جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں جو ہم نے تم کو برابر سمجھا تھا یہ ہماری سب سے بڑی اور کھلی گمراہی تھی۔ تو فرمایا قالوا، وہ لوگ کہیں گے وہاں جہنم کے اندر آپس میں، وَهُمْ فِيهَا، اس حال میں کہ وہ اسی جہنم کے اندر ہوں گے، وہ تینوں طبقے اسی جہنم کے اندر ہوتے ہوئے کہیں گے، یختصمون، جب آپس میں خصومت کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ بات کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم ہی البتہ کھلی اور واضح گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب برابر سمجھ لیا ہم نے تم کو اللہ پروردگار کے، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو الا المجرمون، مگر ان بڑے بڑے مجرموں نے، ان جرم کے سرغنوں نے، ان جرم کے عادی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کرتے جرم تھے لیکن سمجھتے ان کو اپنے لیے خوبی تھے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے۔ فما لنا من شافعین، نتیجہ یہ کہ آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں گے کسی کی سفارش انبیاء کر رہے ہیں، کسی کی سفارش حفاظ کر رہے ہیں، کسی کی سفارش علماء کر رہے ہیں، کسی کی سفارش شہداء کر رہے ہیں، کسی کی سفارش معصوم بچے کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی گناہ گاروں کی سفارشیں ہو کے وہ جنت میں جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، تو اس وقت کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ولا صدیق حمیم، اور کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے جو سفارش نہ کرتا لیکن کم از کم اظہار ہمدردی تو کر دیتا، ہمارے دکھ درد میں شریک تو ہوتا کہ تمہاری ناکامی پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، ایسا کوئی ہمارا مخلص دوست بھی نہیں ہے۔ اب تمنا کریں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، پس کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ دوبارہ لوٹنے کا چانس مل جاتا، کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا، تو پھر ہم پکی بات ہے کہ ایمان والے ہو جاتے، یعنی ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزارتے۔ فنکون من المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے، کسی کو ناکامی کا معاملات کا پتہ چلتا ہے بعد میں، اللہ پہلے سے سارے قیامت کے قبر کے حالات ہمیں بتلا رہا ہے۔
ہم جان رہے ہیں لیکن جان بوجھ کے پھر اتنی غفلت میں ہیں کہ اسی کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایک بات کو کئی انداز سے، مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کے مثالیں دے دے کر کے بیان کرنا، اور پھر بھی ہم نہ قبر کو سمجھتے ہیں، نہ احوال قبر کو سمجھتے ہیں، نہ آخرت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے امیر غریب ہر قسم کے بندے جا رہے ہیں اور مٹی کا ڈھیر ہے، سب کی قبر برابر ہے۔ قبرستان میں جا کے پوچھو کہ فیکٹری کا مل کا مالک کون، بادشاہ کون، وزیر کون، اور رعایا غریب چوکیدار کون، تو کوئی قبر فرق نہیں بتائے گی کہ یہ سردار صاحب کی قبر ہے اور یہ اس کے ملازم محتاط کی قبر ہے، کوئی قبر نہیں فرق بتائے گی۔ قبر کہے گی میں نے تو اعمال دیکھنے ہیں، میں نے صرف اور صرف کردار دیکھنا ہے، عمل دیکھنے ہیں، ایمان دیکھنا ہے، باقی جو کچھ تھا معاملہ وہ مرنے سے پہلے تھا، سب یہاں برابر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب یہ افسوس کریں گے اور دل ہی دل میں وہاں کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا، بس کاش کہ ہوتا ہمارے لیے کررتن، ایک مرتبہ دوبارہ لوٹ جانا، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں اے لوگو تمہارے لیے نصیحت ہے، عبرت کی نشانی ہے کہ آج وقت ہے اس سے نصیحت حاصل کر لو، آج وقت ہے اس سے عبرت حاصل کر لو۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ شکوے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ کہنے سننے سمجھنے کے باوجود زیادہ انسان ماننے والے نہیں ہیں، جمہور اور اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بڑا غالب ہے، یعنی اپنے حکم پر غالب ہے، الرحیم، اور مخلوق کی فوراً گرفت نہیں کرتا، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، چانس دیتی ہے، موقع دیتی ہے، آج نہیں تو کل شاید توبہ کر لے، سنبھل جائے، اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے، تو وہ عزیز بھی ہے کہ بڑا غالب ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، الرحیم، لیکن وہ بڑا مہربان بھی ہے کہ فوری ہر گناہ پر گرفت نہیں کرتا بلکہ توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق